سر پیٹنے کی جا ہے غلامان مرتضیٰ، آقا کی گوش دل سے مصیبت سنو ذرا۔ ایسا کریم، ایسا سخی، ایسا پیشوا، بے جرم حق کے سجدے میں مجروح ہو گیا۔ فرصت نہ دی نماز کی اس روزہ دار کو، نہلا دیا لہو میں اس ذوالفقار کو۔ ماہ مبارک رمضان کے اس دوسرے عشرے کی آخری تاریخیں یعنی 19، 20، 21 بڑی قیامت کی تاریخیں ہیں۔ ماہ مبارک صیام، ماہ مبارک رمضان کے یہ ایام عشرے سے کم نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ وہ دن ہیں کہ جس میں عبد الرحمن ابن ملجم نے امام وقت کے سر پر مسجد کوفہ میں روزے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے سر پر وار کیا۔ ضربت کے وار سے آپ کا سر دوپارہ ہو گیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے جو کہ مغفرت والا ہے۔ ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان کی آخری دن دوزخ سے نجات کے دن ہے۔ ان ایام میں دوزخ سے نجات مانگنے والوں کو دوزخ سے نجات ملتی ہے، مگر عبد الرحمن ابن ملجم ایسا بدقسمت انسان ہے کہ جس نے ماہ مبارک رمضان کے ان مغفرت والے ایام میں وصی رسول حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کر کے اپنے لیے دوزخ خرید لی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت 13 رجب المرجب سن 30 عام الفیل جمعے کے دن خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو طالب ابن عبد المطلب تھے کہ جن کا نام عمران تھا۔ آپ کی ماں جناب فاطمہ بنت اسد تھیں۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بے انتہا فضائل و کمالات کے حامل تھے، جس کا اندازہ آپ کے نام و القاب سے لگایا جا سکتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا، آپ کی ماں نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ آپ داماد رسول، صاحب ذوالفقار، فاتح خیبر، دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے آنے جانے تک پوری زندگی فضائل و کمالات سے آپ کی بھری ہوئی ہے، یہاں تک کہ آپ کی شہادت نے بھی آپ کی ولادت کی طرح آپ کی فضیلتوں میں اور اضافہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس طرح کعبے میں آپ کی ولادت کی مثال آج تک نہیں مل پائی، اسی طرح آپ کی شہادت کی مثال بھی رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ خداوند کریم نے آپ کی شہادت میں اتنی فضیلتیں جمع کر دی کہ عقل حیران ہے۔ سن 40 ہجری میں سال کے سب سے بہترین مہینے یعنی ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان، روزے کی حالت میں جمعے کے بہترین وقت یعنی فجر میں فجر کا بہترین عمل اور نماز کی بہترین حالت یعنی سجدے میں آپ کے سر پر ضربت لگی، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ اپنے قاتل کو جانتے نہیں تھے، آپ اپنے قاتل ابن ملجم کو اچھی طرح جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، مگر آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لائے تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر میں بجھی ہوئی تلوار چھپائے ہوئے الٹا لیٹا ہوا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس سے کہا، ابن ملجم اٹھ جا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، نکل رہا ہے۔ ابن ملجم کو آواز دے کر آپ گلدستہ اذان پر آئے۔ آپ کی آخری اذان کی آواز فضا میں گونجنے لگی، مسجد میں نمازی آنے لگے، صفیں تیار ہونے لگیں۔ ابن ملجم اٹھا، اور جب امام علیہ السلام نے آخری سجدہ ادا کیا تو ابن ملجم نے امام علیہ السلام کے سر پر وار کر دیا۔ روزہ دار کو روزے میں ایسا زخم لگا کہ پھر سر نہ اٹھا سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ سارے نمازی امام کے غم میں گریہ و زاری کر رہے تھے، اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جن کے دل میں ہمیشہ سے شہادت کی آرزو تھی، سجدے میں سر رکھے ہوئے اپنے معبود سے ملاقات کا اشتیاق دل میں لیے ہوئے آواز دے رہے تھے، فزت برب الکعبہ، قسم ہے کعبے کے رب کی کہ علی کامیاب ہو گیا۔ اور جناب جبرائیل امین تڑپ کر بلند آواز میں کہہ رہے تھے، خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم کر دیے گئے۔ اور اس طرح 19 رمضان المبارک 40 ہجری کی سحر چاہنے والوں کے لیے قیامت لے کر آئی۔
ایک کامل ترین شخصیت، عادل امام، غریبوں مسکینوں کا ہمدرد، یتیموں کا وارث، خدا کا ولی اور رسول خدا کے جانشین کو روئے زمین پر سب سے شقی انسان نے قتل کر دیا اور امت کو رحم دل امام سے محروم کر دیا۔ امام کا سر دوپارہ ہو گیا، سر سے خون بہہ رہا تھا، نمازی بے قرار ہو گئے، حسنین شریفین قریب آ گئے۔ زخمی حالت میں آپ کو گھر لایا گیا، گھر میں ایک کوہرام برپا تھا، بیٹیاں تڑپ گئیں۔ باپ کی حالت دیکھ کر حکیم یعنی جراح بلایا گیا، جراح نے زخم دیکھ کر کہا زہر اپنا اثر کر چکا ہے، اب امام کا بچنا مشکل ہے۔ کچھ دیر بعد عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا تو امام کی رحم دلی اور محبت کی انتہا یہ تھی کہ جب آپ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو آپ کو اس پر رحم آ گیا اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا یہ ہمارا مجرم ہے، قیدی ہے، اس کے ساتھ سختی نہ کرنا، اگر میں اچھا ہو گیا تو مجھے اختیار ہے، میں چاہوں گا تو سزا دوں گا اور چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، اور اگر میں دنیا میں نہ رہا اور تم نے اس سے انتقام لینا چاہا تو اس سے ایک ہی ضربت لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضربت لگائی ہے، اور ہرگز اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ قطع نہ کیے جائیں کیونکہ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی لوگوں کی اصلاح کی طرف متوجہ تھے۔ آپ نے اپنے بیٹوں، عزیزوں، رفقا اور تمام چاہنے والوں کو مخاطب کر کے عظیم وصیت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میں تمہیں اور جن لوگوں تک میری وصیت پہنچ رہی ہے تقوی و پرہیزگاری اور اپنے کاموں میں نظم و ضبط قائم کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یتیموں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر پڑوسیوں کے بارے میں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ پڑوسی بھی ورثے میں شریک ہوں گے۔ قرآن مجید سے دوری اختیار نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں، تم پہ سبقت لے جائیں۔ نماز کو اہمیت دینا، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام 2 دن تک بستر بیماری پر کرب و بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدلتے رہے۔ آخرکار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان المبارک کو نماز صبح کے وقت آپ نے پردہ کر لیا۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت اور امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو غسل و کفن دیا اور آپ کے جسم اطہر کو نجف اشرف میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی آپ کا روضہ موجود ہے۔ ناظرین، ہم سب مل کر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات، مالک کائنات، پروردگار عالم ہم سب کو ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان کے ان آخری ایام میں اپنی رحمت سے محروم نہ کرے، اور پروردگار تجھے تیرے ولی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ کہ ہماری ناقص اور قلیل سی عبادت کو قبول کر کے ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو وصیت ہم تک پہنچی ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہمارا شمار ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سچے چاہنے والوں میں ہو سکے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔